بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا مضمون بہت قدیم زمانے سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ الفاظ تو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید ہی میں نازل ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، یہ کسی کام کے آغاز و افتتاح کے لیے اس قدر مناسبت رکھتا ہے کہ دل کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع ہی میں دی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے، جو ایمان والے تھے، جب کشتی میں سوار کرایا تو اس وقت اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا، اس کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات سے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور یہ سورۃ النمل میں آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت دعا ہے، بالکل سورۃ الفاتحہ کی طرح۔ ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کی یہ ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے، اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبع کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس کے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کے احکامات کے تحت ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ اس دعا کی برکت سے خدا کی دو عظیم صفتوں یعنی کہ رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے، اس کے اختیار کرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اور شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو ایمان میں رکھے، اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو پیش نظر ہمیں رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی نازل کرتے وقت ہی دیا تھا۔ جس طرح پہلی وحی کیا تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے خدا کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی نعمت عطا فرمائی، جس کی بدولت وہ قرآن جیسی نعمت کا مستحق بنا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جو آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشن گوئی کی تصدیق کر رہی ہے، جس کی سند پچھلی آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں گے وہ اللہ کے نام لے کر تعلیم دیں گے، جیسا کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ وارد ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کہ میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا، میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف خط لکھا اور اس میں لکھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا تو کچھ یوں ابتدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد عبداللہ و رسولی کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح صلح نامہ حدیبیہ میں لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ جس کا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔
اس کی اہمیت کے حوالے سے یہاں ایک اور بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ ہر صورت کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس آیت کی ایک علیحدہ سے جدا گانہ حیثیت ہے۔ اس کی حیثیت صورت سے الگ ایک مستقل آیت کی نظر آتی ہے۔